بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات آسان ہیں تو ان کو ہم مختصر دیکھیں گے۔ مثلا پہلا سوال یہ ہے کہ نصاب میں جو کتاب شامل ہے اس کا نام کیا ہے؟ شرح نخبۃ الفکر۔ اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی توضیح نخبۃ الفکر۔ اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام جو ہے احمد بن محمد ہے۔ ابن حجر جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، جبکہ اور شہاب الدین جو ہے یہ لقب ہے۔ ابن حجر کنیت نہیں بلکہ عرف ہے۔ ابن حجر کیا ہے؟ عرف ہے، اور کنیت جو ہے وہ ابو الفضل ہے۔ عسقلان یہ ایک علاقہ ہے، وہاں چونکہ آپ کی پیدائش ہوئی اس لیے آپ کو عسقلانی کہا جاتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش ہوئی ہے 23 شعبان 773 ہجری کو، جبکہ آپ کی وفات ہوئی ہے 28 ذی الحجہ 852 ہجری مصر میں۔ شرح نخبۃ الفکر، اس کا جو نام ہے وہ ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اور یہ کتاب مقدمہ ابن الصلاح کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، اور ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے معرفت علوم الحدیث، اس کتاب کے بعد اصول حدیث کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ اسی مقدمہ کو بنیاد بنا کر لکھی گئی ہے۔ اصول حدیث پر جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی ہے۔ المحدث الفاصل امام رامہ ہرمزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس کے بعد کتابیں لکھی جاتی رہیں، پھر مقدمہ ابن الصلاح جو ہے یہ کتاب لکھی گئی جو زیادہ مشہور و معروف ہوئی، اور مقدمہ کے بعد جو مشہور و معروف کتاب ہے ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے وہ یہی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نخبۃ الفکر۔ تو یہ تو ابتدائی کچھ سوالات تھے۔ سوال 15 سے جو ہے اصول حدیث کے بارے میں سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اصول حدیث کی ایک جامع معنی قسم کی فائل ہم آپ لوگوں سے شیئر کر چکے ہیں، جو میری کتاب کا حصہ بھی ہے۔ انشاءاللہ کوئی سوال اس سے باہر نہیں ہوگا۔ بہرحال یہاں پر جو سوالات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ اس علم کا کیا نام ہے جس کے ذریعے خبر اور راوی کے حالات بحیثیت رد و قبول معلوم کیے جاتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں علم اصول حدیث۔ اس میں راوی کے حالات اور خبر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس حیثیت سے کہ ہم اس کو رد کر دیں یا اس کو ہم قبول کریں۔ تو موضوع بھی یہی ہے، خبر اور راوی بحیثیت رد و قبول۔ غرض و غایت کہ اس علم کا کیا فائدہ ہے، کس مقصد اور غرض کے لیے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، تو اس کے ذریعے ہمیں راوی اور خبر کے مقبول اور مردود ہونے میں امتیاز اور فرق کا پتہ چلے گا۔ حدیث کسے کہتے ہیں جی؟ تو حدیث کا لفظی معنی ہے بات چیت، گفتگو، اور حدیث کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، اسی طرح صحابہ اور تابعین کے۔ یہ محدثین حدیث کی تعریف کرتے ہیں۔ سوال 19 جو ہے یہ حدیث کی قسم ہے متواتر، اس کی تعریف کی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں
اس لحاظ سے 4 قسمیں بنتی ہیں: متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ اس کو راویوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو متواتر اس حدیث کو کہیں گے جس کی اسناد بلا تعیین کثیر ہوں، یعنی کثیر تعداد میں راوی ہوں ہر دور میں، اور ان کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن اور محال ہو، اور خبر کا تعلق حس سے ہو، یعنی مشاہدہ سے ہو، کسی عقلی چیز سے نہ ہو، یہ متواتر ہے۔ اور متواتر کی مشہور جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں متواتر لفظی، اور دوسری قسم جو ہے اس کو متواتر معنوی کہتے ہیں۔ سوال 20 کو دیکھ لیں۔ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں جس میں متواتر کی تمام شرائط نہ ہوں؟ تو اس کو کہتے ہیں خبر احاد۔ ویسے درست یہاں پہ خبر احاد ہونا چاہیے تھا۔ احاد اور متواتر یہ 2 قسمیں ہیں۔ متواتر اوپر ہم شرائط پڑھ آئے ہیں، ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو اس کو خبر احاد کہیں گے۔ اور پھر خبر احاد کی آگے قسمیں ہیں۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث یا خبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ اب وہ 4 قسمیں آپ نیچے سوال میں دیکھیں۔ نمبر 1 متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، یہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ اب سوال نمبر 23 میں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے حدیث مشہور کی۔ تو حدیث مشہور وہ ہے جس کے ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہوں۔ طبقے سے مراد جیسے صحابہ، ان کا ایک طبقہ ہے، صحابہ بھی کم از کم 3 ہوں۔ پھر اس کے بعد تابعین، وہ بھی کم از کم 3 ہوں۔ تبع تابعین، وہ بھی کم از کم 3 ہوں۔ تو جس کے ہر طبقہ میں کم از کم 3 راوی ہوں لیکن وہ تواتر کی شرط کو نہ پہنچے، اس کو مشہور کہیں گے۔ سوال نمبر 24 دیکھیں۔ ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو حدیث عزیز کہیں گے۔ یہاں غریب لگا ہوا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جس کے ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں، یعنی 2 سے کم نہ ہوں، اوپر کسی طبقے میں ہو جائیں کوئی بات نہیں۔ سوال 25 کو دیکھیں۔ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو؟ یہ خبر غریب ہے۔ خبر غریب میں بھی ہر طبقہ میں ایک راوی نہیں، بلکہ کسی جگہ پہ ایک راوی بچ جائے اس کو غریب کہیں گے۔ خبر غریب کی 2 قسمیں ہیں۔ سوال 26 میں وہ قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں فرد مطلق، ایک کو کہتے ہیں فرد نسبی۔ تو فرد مطلق اور فرد نسبی کو آپ سمجھ لیں۔ فرد مطلق اس میں یہ ہوتا ہے کہ روایت کرنے والا صحابی فرد مطلق میں، یا صحابی کے بعد جو ہے نا تابعی، یہ ایک ہو۔ اس کو عام طور پہ کہتے ہیں ابتدائے سند، یا اس کو کہتے ہیں شروع سند۔ اس کو اصل سند بھی کہتے ہیں کہ سند کے اصل میں غرابت ہو، اور اگر سند کے درمیان میں غرابت ہو، یعنی تبع تابعی ایک ہے یا اس کے نیچے اگر کوئی اور ہے وہ ایک ہو، تو اس کو فرد نسبی کہیں گے۔ سوال نمبر 27 دیکھیں۔ اگر کسی دوسرے صحابی سے ایسا متن مل گیا جو کسی حدیث فرد کے ساتھ لفظاً و معناً یا صرف معناً مشابہ ہو تو اسے کہتے ہیں شاہد۔ شاہد کا معنی آپ جانتے ہیں، گواہ۔ اب دیکھیں نا، جب کسی روایت میں صرف ایک راوی ہو تو محدثین چین اور آرام سے نہیں بیٹھتے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، محدثین تلاش کرتے ہیں کہ آیا کوئی اور روایت بھی اس جیسی موجود ہے یا نہیں ہے، تو بعض اوقات ان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو جو حدیث غریب ہے، جس کو یہاں پہ انہوں نے کہا حدیث فرد، تو کسی اور صحابی سے وہی متن یا الفاظ مل جائیں
جو اس کے مشابہ ہوں یا الفاظ ایک جیسے ہوں، یا یہ ہے کہ الفاظ تو ایک جیسے نہ ہوں لیکن مفہوم اور معنی ایک جیسا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شاہد کہیں گے۔ گویا کہ اس کی گواہی ہو گئی ہے، اس کی تائید ہو گئی ہے، یہ شاہد کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 28 میں متواتر کا حکم دیا گیا ہے، بلا بحث واجب العمل ہے، یعنی متواتر پر عمل کرنا ضروری ہے، متواتر قطعی اور یقینی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ جوامع مسانید اور اجزاء میں اس غرض سے تتبع کرنا حدیث فرد کے لیے متابع یا شاہد ہے کہ نہیں، یہ اعتبار کہلاتا ہے۔ اس سوال کو بھی ذرا سمجھیں آپ۔ اوپر جو ہم نے پڑھا ہے نا ابھی، فرد، یعنی محدثین کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں۔ اس تلاش کرنے کو، اس جستجو اور اس چیز کو کہتے ہیں اعتبار۔ یعنی اعتبار کا معنی جانچ پڑتال، غور و فکر کرنا۔ تو جب ایک روایت ہو، اس کے لیے جو محدث غور و فکر کرتے ہیں، اس کا نام رکھا جاتا ہے اعتبار۔ سوال نمبر باقی جوامع مسانید اجزاء، یہ 3 اصطلاحات ہیں، ان کو ہم آگے دیکھیں گے۔ سوال 30 ہے، ایسے راویوں کو کیا کہا جاتا ہے جو نہایت قلیل الحدیث ہو؟ ان کو الوحدان کہا جاتا ہے۔ واحد سے نکلا ہے، یعنی جن راویوں سے صرف ایک ہی حدیث مذکور ہو، 2 حدیثیں ہوں، تو یہ وحدان کہلاتے ہیں۔ سوال 31 میں سند کی تعریف کی گئی ہے، متن کے طریق یا سلسلہ روات کو کہا جاتا ہے اسناد۔ سند کی جمع ہے، لغوی معنی ہے سہارا۔ تو جو متن کا طریقہ ہو، راستہ ہو، یعنی ایک متن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، فرض کریں۔ اب اس انما الاعمال بالنیات تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ مجھے اپنے استاد نے بتایا، ان کو اپنے استاد نے، ان کو اپنے استاد نے، امام بخاری کو ان کے استاد نے، تو گویا کہ ہم اس حدیث تک جو پہنچے ہیں، ایک راستے اور طریقے کے ذریعے پہنچے ہیں، اس راستے اور طریقے کو سند کہا جاتا ہے۔ متقدمین کے نزدیک حدثنی اور اخبرنی میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سوال تحمل حدیث کے 8 طریقے جو ہیں ان سے لیا گیا ہے۔ جب محدث حدیث بیان کرنے والا کسی سے حدیث لیتا ہے، یقیناً کسی کا استاد ہے، کسی کا شاگرد ہے، تو محدثین نے حدیث رسول میں اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے، استاد جو حدیث آگے منتقل کر رہا تھا وہ کس کیفیت میں تھا، شاگرد جو حدیث کو حاصل کر رہا تھا وہ کس کیفیت میں تھا۔ اس چیز کو کہتے ہیں تحمل حدیث، اس کو کہتے ہیں اخذ حدیث، کہ حدیث کو جب وہ ایک دوسرے سے وصول کر رہے تھے، آگے منتقل کر رہے تھے، لے دے رہے تھے، تو کس کیفیت میں تھے۔ تو ہر کیفیت کے لیے مخصوص الفاظ ہیں، ان میں سے ایک حدثنی اور اخبرنی بھی ہے۔ جو متقدمین ہیں، مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے، استاد پڑھ رہا ہو، شاگرد سن رہا ہو، اس کو آپ حدثنی بھی کہیں گے، اخبرنی بھی کہیں گے۔ لیکن متاخرین نے فرق کیا ہے۔ متاخرین میں یہاں سر فہرست جو ہے وہ امام مسلم ہے، ویسے آپ متقدمین میں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ حدثنی اور اخبرنی میں فرق کرتے ہیں۔ استاد پڑھے اور شاگرد سنے تو اس کو کہیں گے حدثنی، اور شاگرد پڑھے استاد سنے تو اس کو کہیں گے اخبرنی۔ یہ تحمل حدیث کے طریقے ہیں۔ پہلا جو ہے حدثنی، اس کو کہتے ہیں سماع،
یعنی سننا، شاگرد سن رہا تھا. اور دوسرا جو اخبرنی ہے نا متاخرین کے مطابق، اس کو کہتے ہیں قرات، یعنی شاگرد کا پڑھنا. چلیں جی اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. ایسی خبر کو کیا کہتے ہیں جس کی اسناد تابعی یا اس کے ماتحت پر منتہی ہو اور اس کا تلفظ مقتضی ہو کہ اسناد سے جو منقول ہے وہ تابعی یا اس کے ماتحت کا قول، فعل یا تقریر ہے، اس کو مقطوع کہتے ہیں. یہ سوال نمبر 34 جو ہے اصل میں مصدر کے لحاظ سے، منبع کے لحاظ سے حدیث کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ حدیث کے خبر کے یہ الفاظ کس کے منہ سے نکلے ہیں. میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ صرف سمجھنے کے لیے، کس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، کس کے وجود سے یہ کام ہوا ہے. اگر تو یہ الفاظ کسی تابعی کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں، تابعی کے اپنے الفاظ ہیں، یا اس سے نیچے یعنی تبع تابعی کے اپنے الفاظ ہیں، اس کو مقطوع کہیں گے. اگر تو وہ الفاظ یا وہ جو کام ہے وہ کسی صحابی کے منہ سے نکلا ہے، وہ کسی صحابی کے وجود سے سرزد ہوا ہے، اس کو کہیں گے موقوف. اگر وہ الفاظ جو حدیث میں ہیں، خبر میں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، مبارک الفاظ ہیں، تو اس کو ہم مرفوع کہیں گے. اور اگر ان الفاظ کی نسبت اللہ کے رسول اللہ کی طرف کر دیں، اللہ نے یوں فرمایا، تو پھر اس چیز کو کہا جائے گا حدیث قدسی. تو یہ 4 قسمیں بنتی ہیں اس لحاظ سے. جا کے یہاں انہوں نے صرف ایک قسم کا تذکرہ کیا ہے، آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیں. مصدر منبع کا مطلب یہی ہے کہ یہ الفاظ کس سے ظاہر ہوئے، کس کے منہ سے یہ نکلے ہیں. جی سوال 35 کو دیکھیں. ایسی خبر کو کیا کہتے ہیں جس کی سند سے ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں، تو اس کو منقطع کہتے ہیں. منقطع انقطاع سے ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ایک راوی یا ایک سے زائد راوی جو ہیں وہ نکلے ہوئے، گرے ہوئے. اب اگر آپ مقطوع اور منقطع کو سمجھنا چاہیں، آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ مقطوع میں ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق متن سے ہے، جبکہ منقطع میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق سند سے ہے. یہ ان دونوں میں فرق بھی ہے. 36 سوال ہے، امام بخاری اور امام مسلم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو دونوں استاد شاگرد ہیں. امام بخاری استاد ہیں، امام مسلم جو ہیں وہ شاگرد ہیں. تو آپشن بی درست ہے. صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ حدیث کی کس قسم کی ہیں؟ یہ خبر واحد مقبول کی قسمیں ہیں. خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، قوت اور ضعف کے اعتبار سے. ایک ہے مقبول اور ایک قسم ہے مردود. پھر جو مقبول ہے وہ سب برابر نہیں ہیں. راویوں کے اوصاف، راویوں کے تقوی، اس لحاظ سے ان میں فرق ہے. پہلی قسم صحیح لذاتی ہی ہے. آپ جانتے ہیں اس کی 5 شرطیں ہیں. 5 شرائط ہوں تو تب حدیث صحیح لذاتی ہی بنتی ہے. نمبر 1 کہ تمام راوی عادل ہوں، سند متصل ہو، تمام راوی ضبط میں کامل درجے پہ ہوں، ضبط مکمل ہو، اس حدیث میں کوئی شذوذ اور علت نہ ہو. اور اس کو کہتے ہیں نا، جو ضبط والی بات ہے اس کو کہتے ہیں تام الضبط، کہ ضبط کیا ہو، تام ہو. اب اگر ضبط تام نہ ہو بلکہ ناقص ہو، باقی تمام شرائط وہی ہوں، اس کو حسن لذاتی ہی کہیں گے. تو صحیح لذاتی ہی
اور حسن لذاتی ہی میں جو فرق ہے وہ صرف اسی ضبط میں ہے۔ سوال نمبر 38 ہے، محکم مختلف الحدیث ناسخ منسوخ متوقف فی، یہ کس کی ہیں؟ یہ بھی خبر واحد مقبول کی قسمیں ہیں، اوپر والی بھی اور یہ بھی۔ معلق، مرسل، موضل اور منقطع یہ حدیث کی قسمیں ہیں سقوط راوی کے لحاظ سے۔ خبر مردود کی قسمیں، جو خبر مردود ہو اس کی پھر اسباب ہوتے ہیں۔ مردود کے کیا اسباب ہیں؟ تو بنیادی طور پہ 2 اسباب ہیں۔ نمبر 1 راوی کا ساقط ہونا، نمبر 2 راوی میں عیب کا ہونا۔ پھر راوی کے ساقط ہونے کے لحاظ سے جو قسمیں بنتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، معلق ہے، مرسل ہے، موضل ہے، یہ بہت اہم ہیں۔ اوپر جو آپ پڑھا ہے نا مشہور عزیز وہ بھی، پھر صحیح وغیرہ وہ بھی، اور پھر یہ معلق مرسل یہ بھی۔ معلق کی شاید آگے تعریف ہو یا نہ ہو تو آپ یہاں پہ سمجھ لیں، شروع سے مکمل سند معزوف ہو یہ معلق ہے، یعنی پوری سند ہی نہ ہو، شروع سے 1-2 راوی گرا دیے جائیں یہ معلق ہے۔ مرسل میں یہ ہے کہ تابعی کے بعد، یعنی صحابی کا ذکر نہ ہو، تابعی کے بعد راوی کون ہے اس کا ذکر نہ ہو۔ اور موضل جو ہے جس میں یہ شرط ہے 2 راوی پے در پے ساقط ہوں، لگاتار ساقط ہوں۔ منقطع اوپر آپ پڑھا ہیں درمیان سے 1 یا 1 سے زائد مگر لگاتار نہ ہو۔ سوال نمبر 40 سے جو ہے، جو مردود کی قسمیں ہیں طعن راوی کے لحاظ سے، عیب راوی کے لحاظ سے، ان میں سے ایک قسم حدیث موضوع، جس حدیث کے راوی میں وضع حدیث کا طعن موجود ہو، جس حدیث کے راوی میں وضع حدیث کا طعن موجود ہو تو اس کی روایت کو متروک کہیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، 2 قسمیں ہیں، ایک ہے موضوع اور ایک ہے متروک۔ اگر تو راوی پر جھوٹ گھڑنے کا الزام ہو، اگر تو راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو، یعنی الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوا، اس کو ہم کہیں گے متروک۔ اور اگر جھوٹ بولنے کا الزام ثابت ہو جائے، یقین ہو جائے، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ موضوع کہیں گے۔ سوال نمبر 42 دیکھیں، جس حدیث کے راوی پر بکثرت غلطی سرزد ہونے کا طعن ہو اس کو منکر کہیں گے۔ جس حدیث کے راوی پر غفلت و نسیان سرزد ہونے کا طعن ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو بھی منکر کہیں گے۔ راوی میں جھوٹ کے علاوہ کوئی اور فسق ہو، گناہ ہو، جو کفر تو نہ ہو لیکن اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو تو اس کو ہم منکر کہیں گے۔ تو معلوم ہوا منکر حدیث 3 طرح کی ہے۔ راوی پر غفلت کا الزام ہو، غافل راوی ہے، ہر وقت بھول جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا، اس کی روایت منکر ہوگی۔ کثرت سے غلطیاں ہوتی ہیں، اکثر بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں میں مبتلا ہے، جھوٹ والی گناہ نہیں، جھوٹ والا اگر اس میں گناہ ہو، پھر جھوٹ والے گناہ میں 2 قسمیں ہیں۔ جھوٹ ثابت ہو جائے تو موضوع ہے، ابھی تک جھوٹ کا الزام ہو تو پھر کیا ہے؟ متروک ہے۔ جھوٹ کے علاوہ دیگر گناہوں میں مبتلا ہو، نشہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور کسی گناہ میں ہو تو اس کی روایت کو منکر کہیں گے۔ جس حدیث کے راوی میں وہم کا طعن ہو، یعنی راوی وہمی قسم کا ہو تو اس کی حدیث کو معلل کہیں گے۔ اگر راوی اس طرح ثقات کی مخالفت کرے کہ سند میں تغیر کر دے تو اس کو مدرج کہتے ہیں۔ مدرج کہتے ہیں درج کرنا، یعنی راوی اپنی طرف سے کچھ درج کر دے جو حدیث کا حصہ نہ ہو لیکن وہم یہ ہو کہ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، اس کو مدرج کہیں گے۔ اب اگر وہ درج کرے سند میں کسی کو تو اس کو مدرج الاسناد کہیں گے۔ اگر الفاظ درج کرے متن میں جا کے تو اس کو مدرج المتن کہیں گے۔ سوال نمبر 49 میں مدرج الاسناد کی قسمیں پوچھی گئی ہیں، یہ بھی 3 ہیں، اور مدرج المتن کی قسمیں بھی 3 ہیں، یعنی سند کے شروع میں کسی راوی کو شامل کر دینا، سند کے درمیان میں شامل کر دینا،
سند کے اخیر میں شامل کر دینا، اسی طرح جو ہے متن کے شروع میں کسی چیز کو داخل کر دینا، متن کے درمیان میں کسی چیز کو داخل کرنا، اس کے آخر میں کسی چیز کو اپنی طرف سے ملا لینا، تو مدرج المتن اور مدرج الاسناد دونوں کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ سوال نمبر 51 دیکھیں، راوی کا ثقات کی اس طرح مخالفت کرنا کہ اسناد کے اسماء میں یا حدیث کے متن میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، اس کو مقلوب کہتے ہیں۔ الٹ پلٹ کرنا، مقلوب کا معنی ہے الٹ پلٹ کرنا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، راوی سے اس طریقے سے غلطی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، کعب بن مرہ کو مرہ بن کعب کر دیتا ہے، تو اس چیز کو کہا جائے گا مقلوب۔ سوال نمبر 52 دیکھیں، راوی کا ثقات کی اس طرح مخالفت کرنا کہ اسناد کے راوی یا حدیث کے متن میں ایسی تبدیلی کر دی جائے کہ ایک روایت پر دوسری کو ترجیح دینا ممکن نہ ہو، تو اس کو مضطرب کہتے ہیں۔ مضطرب کا معنی بے چین ہونا، اضطراب کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بے چین ہوتا ہے، اس سے کچھ فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہاں پر بھی ایسے ہے۔ بعض اوقات اس قسم کی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ ہم سے یا محدث سے فیصلہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کو کس پر ترجیح دی جائے، تو اب کہیں گے کہ مضطرب ہے، کہ اضطراب ہے اس میں۔ دو قسمیں ہیں 53 اور 54 میں، آپ نے ان کو سمجھنا ہے، محرف اور مصحف کو۔ مصحف کا مطلب ہے راوی کا ثقات کی اس طرح مخالفت کرنا، صورت خطی کو باقی رکھتے ہوئے ایک یا زیادہ حروف کے صرف نقاط میں تبدیلی کر دینا۔ نقطوں میں صرف تبدیلی ہو کسی لفظ کے، تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو کہیں گے مصحف۔ مثلا لفظ ہے خلیل، خلیل کے اوپر نقطہ اوپر ہے، اس کے نیچے نقطہ ڈال دیں جلیل، تو وہ صورت باقی ہے، وہی ہے، صرف نقطے کو ہم نے تبدیل کیا ہے۔ اور سوال نمبر 54 میں ہے، صورت خطی کو باقی رکھتے ہوئے ایک یا زیادہ حروف کی شکل میں تبدیلی کر دینا، حرف ہی تبدیل کر دینا، اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا محرف۔ محرف میں کیا ہوتا ہے، حروف تبدیل ہو جاتے ہیں، جبکہ مصحف میں حروف تبدیل نہیں ہوتے بلکہ نقطے تبدیل ہوتے۔ اب آپ نے یوں یاد رکھنا ہے کہ جہاں نقطوں کی تبدیلی ہو، صرف نقطوں کی، اس کو کہیں گے ہم محرف۔ جہاں پر حروف کی تبدیلی ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے مصحف، ٹھیک ہے نا۔ سوری، پھر آپ اس کو سن لیں، جہاں پر حروف کی تبدیلی ہو جائے اس کو محرف کہیں گے، جہاں پر نقطوں کی تبدیلی ہو، صرف نقطے تبدیل ہوں، تو اس کو ہم مصحف کہیں گے۔ سوال نمبر 55، آسان حدیث کے الفاظ کو ان کے مترادف سے بیان کرنا روایت بالمعنی ہے۔ روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ ہو بہو الفاظ تو نقل نہ کرے بلکہ الفاظ کا معنی اور مفہوم۔ راوی کا مجہول ہونا، مجہول کہتے ہیں کہ جو راوی معلوم نہ ہو، تو وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مجہول العین ہے، اور ایک جو ہے مجہول الحال ہے، اور ایک مبہم ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں راوی کے مجہول یا راوی کی جہالت کی۔ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں جس کے راوی میں بدعت پائے جانے کا الزام یا عیب ہو، اس کو مبتدع کہتے ہیں۔ بدعت کی یہاں پہ 2 قسمیں ہیں، ایک وہ بدعت جو کفر کو لازم ہو، جبکہ دوسری وہ بدعت ہے جو فسق کو لازم ہو۔ تو جو بدعتی راوی کافر ہے، اس کی روایت تو سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو فاسق ہے اس کی روایت قبول ہے کچھ شرائط کے ساتھ، مثلا کہ اس روایت سے اس کے عقیدے کی تائید نہ ہوتی ہو، اور پھر وہ اپنے عقیدے کی طرف سرعام لوگوں کو دعوت دینے والا نہ ہو،
پھر اس کی روایت کو ہم قبول کر لیں گے۔ راوی پر جو الزام ہیں ان میں سے ایک الزام یا عیب اس کے حافظے کا خراب ہونا، تو اس کو سیء الحفظ کہتے ہیں عربی میں، بد حافظہ یہاں پہ لکھا ہے۔ بد حافظہ یا سیء الحفظ کا مطلب یہ ہے کہ درستگی کم ہو، اس میں خطا زیادہ ہو۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں سوء حفظ لازم اور ایک کو کہتے ہیں طاری۔ سوء حفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، سوء حفظ لازم اور دوسری قسم ہے سوء حفظ طاری، توئے کے ساتھ۔ جو سوء حفظ لازم ہے نا، یہ وہ ہے جو شروع سے ہو، بچپن سے ہو، اور جو سوء حفظ طاری ہے یہ وہ ہے جو کسی حادثے کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے، مثلا بڑھاپے کی وجہ سے، مثلا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، مثلا اس کی کتابیں تھیں جن سے وہ دیکھ دیکھ کے پڑھتا تھا، وہ کتابیں جل گئیں، تو اس کو کہتے ہیں سوء حفظ طاری۔ تو جو سوء حفظ لازم ہے اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس کی روایات قابل قبول نہیں ہے۔ جو سوء حفظ طاری ہے اس کا حکم یہ ہے کہ حافظے کی خرابی سے پہلے کی جو روایات ہیں وہ قابل قبول ہیں، بعد والی نہیں ہیں۔ راوی پر کتنی وجہ سے طعن کیا جاتا ہے؟ تو کل اسباب طعن جو ہیں 5 ہیں، کل اسباب طعن 10 ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق راوی کے کردار اور عدالت سے ہے، جبکہ 5 کا تعلق راوی کے ضبط اور حافظے کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 63، یہ یہاں سے وہی قسمیں شروع ہو رہی ہیں مصدر اور منبع کے لحاظ سے۔ جس حدیث کے الفاظ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، کسی بھی قول فعل کی نسبت نبی پاک کی طرف ہو، اس کو مرفوع کہیں گے۔ کسی قول فعل یا تقریر کی نسبت صحابی کی طرف ہو تو اس کو موقوف کہیں گے۔ مقطوع آپ پڑھ آئے ہیں، قدسی بھی آپ پڑھ آئے ہیں۔ حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے یا آپ کے علم میں لائے گئے، آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے منع نہیں کیا، تو ایسے کام جو ہے نا جائز ہوں گے، اس لیے کہ نبی جو ہیں وہ شریعت بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو اور اللہ کا نبی اس کے اوپر خاموش رہے۔ تو اللہ کے نبی کا کسی کام پہ خاموش ہونا یہ گویا کہ اس کے کام کے جواز کو برقرار رکھنا ہے، اور تقریر کا معنی بھی یہی ہے، برقرار رکھنا۔ سوال 66 دیکھیں، جس شخص کو حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل ہو، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اچھا، صحابی میں جو بنیادی شرط ہے وہ ملاقات ہے، اس کو لقاء بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا صحبت بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی شرط ہے، دیکھنا بنیادی شرط نہیں ہے، ہاتھ ملانا بنیادی شرط نہیں ہے، بلکہ کسی مجلس میں ایمان کی حالت میں رسول اللہ اور ان کے ساتھ کوئی جمع ہو جائے، ایسے شخص کو صحابی کہا جائے گا، بشرطے کہ اس شخص کی موت ایمان کی حالت میں۔ کچھ وہ تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، اس کو کہتے ہیں مخضرم۔ جاہلیت اور اسلام اس نے دونوں زمانے پائے، لیکن رسول اللہ سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہے تو مخضرم کہیں گے۔ امام مسلم کہتے ہیں مخضرمی کی تعداد جو ہے 20 ہے۔ صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا، عمل صالح پر کاربند رہنے والا، پھر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو تو اس کو تابعی کہا جائے گا۔ اور تابعی کا جو شاگرد ہے، یعنی جو کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھے، ایمان کی حالت پہ کاربند رہے اور موت بھی ہے، اس کو جو ہے تبع تابعی کہتے ہیں۔ ہمارے جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تابعی ہیں، امام مالک جو ہیں وہ تبع تابعی ہیں، اسی طریقے سے امام شافعی بھی۔ امام مالک تبع تابعی ہیں، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل پھر ان سے نیچے ہیں۔ سوال نمبر 70 کو دیکھیں، یہ بخاری اور مسلم کی فوقیت کے بارے میں ہے۔
علامہ ابن حجر اسقلانی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر تقدم ہے۔ آپشن اے میں جو نا ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک قول ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر تقدم اور فضیلت ہے۔ آپ سے اگر پیپر میں آ جائے کہ یہ کس نے کہا، بلکہ نیچے سوال نمبر 71 میں بھی یہ موجود ہے، تو یہ ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے بڑھ کر کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ اس کے کئی جواب دیے جاتے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن ترتیب میں بخاری پر مسلم کو فوقیت حاصل ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ جو ترتیب ہے وہ مسلم کی عمدہ ہے۔ شاذ کی تعریف کی جا رہی ہے یہاں پہ سوال نمبر 72 میں۔ اگر کوئی ثقہ راوی کسی ایسے شخص کی مخالفت کرتا ہے جو ضبط یا تعداد یا کسی اور وجہ ترجیح کی وجہ سے اس پر راجح ہو تو اس کی روایت کو شاذ کہیں گے۔ پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں، ایک راوی ہے اس کے نمبر 3 ہیں، ایک راوی ہے اس کے نمبر 4 ہیں۔ اب 3 والے کو چاہیے کہ وہ 4 کی پیروی کرے۔ اگر 3 والا 4 کی مخالفت کرے گا تو اس کو کہیں گے شاذ، یعنی الگ ہونا، اور جس کے نمبر پہلے سے زیادہ ہیں تو اس کو کہیں گے یہ تو محفوظ ہے، وہ اس سے منتشر ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل آسان ہے کہ جس کا مقام کم ہو لیکن ہے صحیح، مقام ہے صحیح۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ ایک راوی کا سرے سے مقام ہی نہیں ہے، جس کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ضعیف راوی ہو، یعنی ایک کے نمبر 3 ہیں اور ایک کا سرے سے نمبر ہی کوئی نہیں ہے، فیل ہے، تو وہ اگر 3 نمبر والے کی یا 1 نمبر والے کی مخالفت کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ منکر کہیں گے۔ تو حدیث منکر وہ ہے جس کا راوی ضعیف ہو کر ثقہ کی مخالفت کرے، تو منکر کے مقابل ہے معروف۔ سوال نمبر 75، یہ پیچھے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، مطابق تتبع شاہد وغیرہ، اگر حدیث فرد کے کسی راوی کے متعلق تفرد کا گمان تھا، یعنی کسی حدیث کے بارے میں یہ گمان تھا کہ یہ راوی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور روایت کرنے میں شریک نہیں ہے، پھر ہم نے غور و فکر کیا، دیکھا اس کا کوئی موافق مل گیا، تو اس موافقت کو کہتے ہیں متابعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متابعت کہتے ہیں۔ اور جو موافق مل رہا ہے اس کو متابع کہیں گے، اور جس کا مل رہا ہے اس کو متابع کہیں گے۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے متابعت تامہ اور ایک ہے متابعت قاصرہ۔ اگر متابعت جو ہے وہ مکمل ہے، ویسے اس کی اور بھی کافی تعریفات ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ متابعت الفاظ اور معنی میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ متابعت استاد میں بھی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تامہ کہیں گے۔ اگر استاد میں نہ ہو بلکہ کسی اور جگہ پہ ہو تو اس کو قاصرہ کہیں گے۔ سوال نمبر 79 سے جو ہے کچھ جرح و تعدیل کے بارے میں ایک سوال ہے۔ جرح کہتے ہیں زخمی کرنا، اور تعدیل کہتے ہیں انصاف، عدل، برابری۔ تو جرح و تعدیل کا مطلب یہ ہے کسی راوی کے ایسے اوصاف بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی روایت ناقابل قبول ہو، تو یہ جرح ہے۔ راوی کے ایسے اوصاف بیان کرنا جس کی وجہ سے اس کی روایت قابل قبول بن جائے تو اس کو تعدیل کہتے ہیں۔ اب یہ الفاظ بعض اوقات واضح ہوتے ہیں، بعض اوقات مبہم ہوتے ہیں، تو بہرحال اس کو پھر جرح مبہم، تعدیل مبہم، اور اسی طریقے سے جرح واضح، تعدیل واضح، اس طریقے سے کہتے ہیں، معین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی مصنف حدیث بیان کرتے وقت ساری سند یا ایک سے زیادہ راوی حذف کر دے اور کہے کہ جس قدر راوی میں نے حذف کیے وہ سب ثقہ ہیں، تو اس کو تعدیل مبہم کہیں گے۔ تعدیل تو اس لیے کہیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ مبہم اس لیے کہ پتہ نہیں ہے وہ کون کون سے ہیں جو اس نے حذف کیے ہیں، تو اس لیے اس کو تعدیل مبہم کہیں گے۔ کچھ کتابوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے ساری کتابوں کے بارے میں۔ فتح الباری ہے، تہذیب ہے، تقریب ہے، طبقات الحفاظ ہے، نصب الرایہ، بلوغ المرام، الاصابہ، یہ ساری کتابیں جو ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے،
سب سے بہترین شرح ہے۔ تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب اسماء الرجال کے بارے میں ہے۔ طبقات الحفاظ بھی اسی طرح ہے۔ نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ، جو احناف کی کتاب ہدایہ ہے نا، اس میں جو احادیث ہیں ان کی تخریج کی ہے کہ ہدایہ میں یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے، یہ حدیث کس کتاب کی ہے۔ اور بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ اس میں جو ہے انہوں نے احکام کے جو دلائل ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، تو بلوغ المرام یہ حدیث کی کتاب ہے، اب یوں کہہ دیں اس کو۔ الاصابہ فی تمییز صحابہ نام سے واضح ہے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں تذکرہ ہے، صحابہ کی حالات زندگی ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، ناسخ و منسوخ میں سے کس پر عمل ہوگا؟ واضح ہے ناسخ پر، کیونکہ ناسخ مٹانے والا ہے، منسوخ جو مٹ گیا ہے اس کو کہیں گے، لہذا ناسخ پر عمل ہوگا۔ سوال نمبر 82 ہے، الفاظ حدیث کے کتنے مراتب ہیں؟ یہ وہی الفاظ حدیث، ادائے حدیث، تحمل حدیث، تو 8 ہیں۔ جس خبر کے اوائل سند سے راوی، یہ میں نے معلق کی تعریف آپ کو بتا دی تھی کہ شروع سے اگر راوی معذوف ہوں تو معلق ہے، اخیر سند میں تابعی کے بعد ہو تو مرسل ہے، یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ 2 یا 2 سے زائد راوی گر جائیں یہ معضل ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں نا، یہ جو ہے نا یہ مخففات استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی کتاب میں اگر اس طریقے سے لکھیں گے جس میں ہزاروں احادیث ہیں تو انہوں نے اختصار کے لیے نا کا لفظ استعمال کیا، یہ مخفف ہے حدثنا کا، اور آنا جو ہے یہ مخفف ہے اخبارنا کا۔ سوال 88 اہم ہے، متفق علیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ 1906 احادیث ہیں اور یہ کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان، محمد فواد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے اس میں وہی احادیث درج کی ہیں۔ تو متفق علیہ، اللؤلؤ والمرجان، یہ دونوں اہم ہیں۔ جس حدیث کی اسناد میں عن ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حدیث معنعن، یعنی کہ ہر راوی دوسرے سے روایت کرتے ہوئے عن کہے، جیسے عن حمزہ، عن فلان، عن فلان، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث معنعن۔ صحیح لذات ہی میں آپ کو تعریف بتا چکا ہوں اس کی۔ نمبر 1 تمام راوی عادل ہوں، نمبر 2 کامل الضبط، شرط نمبر 3 سند متصل، شرط 4 معلل نہ ہو، شرط 5 شاذ نہ ہو۔ تو یہ 5 شرائط جس میں ہوں اس کو صحیح لذات ہی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 91 میں دیکھیں، اس کو سمجھیں آپ۔ ایسی حدیث کو کیا کہیں گے جس میں صحیح لذات ہی کی تمام شرائط پائی جائیں، البتہ کامل الضبط والی شرط نہ ہو لیکن اس کی اسناد متعدد ہوں، اس کو کہیں گے صحیح لغیرہ۔ لیکن اس کی اسناد متعدد ہوں اگر تو یہ جملہ نکال دیا جائے پھر یہ بن جائے گا حسن لذاتہ، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ ناقص الضبط ہے۔ مثلا آپ فرض کریں زید جو ہے عادل بھی ہے، زید میں اس کی زید جو روایت کر رہا ہے سند متصل بھی ہے، معلل اور شاذ بھی نہیں ہے، لیکن ضبط ناقص ہے۔ اسی کی تائید میں عمر بھی یہی بات کرتا ہے، تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح لغیرہ ہی کہیں گے، کیونکہ متعدد سندیں اس کی ہوگی۔ تو اگلے سوال نمبر 92 میں بالکل وہی بات ہے۔ ہاں، جو حدیث کی آخری قسم ہے نا حسن لغیرہ، تو حسن لغیرہ اس حدیث کو کہیں گے جس میں ضعف ہو لیکن اسناد متعدد ہوں، ضعف ہو، اسناد متعدد ہوں، راویوں کے ضعیف ہونے کی وجہ ان کا جھوٹا اور فاسق ہونا نہ ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہو، مثلا وہم، مثلا کسی راوی کا منقطع ہونا۔ سوال نمبر 93 ہے، ایسی متوقف حدیث کو کیا کہتے ہیں جس کی مقبولیت پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو؟ بہرحال یہ کوئی سوال ایسا بن نہیں رہا، کیونکہ اس کا جواب حسن لغیرہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسی خبر واحد مقبول کہ اس کے معارض کوئی خبر واحد نہ ہو، اس کو محکم کہتے ہیں۔ احادیث
جو مقبول ہیں بعض اوقات ایسے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان کا مفہوم ایک دوسرے کے خلاف ہے، تو وہاں پر مختلف قسمیں بنتی ہیں۔ اکثر احادیث تو ایسی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں، اس کو تو کہتے ہیں محکم۔ اگر ایسا ہو کہ دو خبریں واحد مقبول بظاہر معارض ہوں لیکن تطبیق ممکن ہو، یعنی ظاہری طور پہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن دونوں اپنی جگہ پہ درست ہوں، اس کو مختلف الحدیث کہیں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، پہلے بھی آپ کے پیپروں میں آ چکا ہے۔ دو حدیثیں ہیں بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں، دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں، مختلف الحدیث کہیں گے۔ مختلف الآثار بھی اس کو کہتے ہیں، مشکل الآثار بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس موضوع پر پہلی کتاب جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اچھا، سوال 96 دیکھیں۔ دو حدیثیں ہیں، آپس میں ان کا مفہوم متعارض ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، جمع تطبیق بھی ممکن نہیں ہے۔ اب ہم اگلی سیڑھی کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں تاریخ سے، ہمیں شواہد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک حدیث کا زمانہ پہلے ہے اور ایک حدیث بعد کی ہے، تو جو پہلے والی حدیث ہے اس کو ہم منسوخ کہیں گے، بعد والی حدیث کو ہم کیا کہیں گے؟ ناسخ کہیں گے۔ مثلا ایک حدیث عمرۃ القضاء کے موقع کی ہے، ایک حدیث فتح مکہ کے موقع کی ہے، ظاہری بات ہے فتح مکہ بعد میں ہوا تو بعد والی حدیث پر عمل کریں گے۔ سوال نمبر 97 دیکھیں۔ دو متعارض حدیثیں ہیں، تطبیق اور جمع بھی ممکن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا زمانہ مقدم ہے کس کا زمانہ بعد میں ہے، اور پھر وہاں ہم ترجیح بھی نہیں دے سکتے ایک کو دوسری پر، اس کو کہیں گے متوقفی، کہ یہاں پر ہم توقف کریں گے، دونوں پر عمل نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے لہٰذا ہم رکے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 98 ہے۔ روایت حدیث کی اجازت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں روایت بالمشافہہ یعنی آمنے سامنے، دوسری کو کہتے ہیں اجازت بالکتابہ، لکھ کر اجازت دینا، مکاتبت جس کو کہتے ہیں۔ یہ محدثین کا ایک شوق ہوتا ہے، علماء کا، وہ حدیث روایت کرنے کی اجازت طلب کرتے ہیں بڑے بڑے علماء سے کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، تو پھر وہ بعض اوقات تو کسی مجلس میں اجازت دے دیتے ہیں، بعض اوقات خط و کتابت کرتے تھے اس زمانے میں کہ آپ مجھے اپنے واسطے سے حدیثیں بیان کرنے کی اجازت ہے۔ امام الحرمین ابو محمد جوینی نے واضح حدیث پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ واضح حدیث یعنی حدیثوں کو گھڑنے والا جو ہے اس کو کافر قرار دیا جائے تاکہ وہ یہ کام ہی نہ کرے۔ موضوع حدیث، من گھڑت حدیث، اس کا کیا حکم ہے؟ بالاتفاق حرام ہے، اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کے من گھڑت ہونے کو بیان کرنا ہو تو پھر بیان کر سکتے ہیں، جیسے خوبصورت چہروں کو دیکھنے میں شفا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی کافی اس طرح کی من گھڑت باتیں ہیں، اس نیت سے بتائے کہ یہ من گھڑت ہیں تب تو ٹھیک ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، ورنہ یہ بیان کرنا درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 101، یہاں سے کتب حدیث محدثین کی تاریخ و پیدائش اور وفات کے بارے میں ہے، یہ تو آپ صحاح ستہ کو فرض سمجھیں، ان کی پیدائش اور وفات کو یاد رکھنا۔ صحیح بخاری کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری نام ہے، 256 وفات ہے اور 194 پیدائش ہے۔ امام مسلم کا پورا نام ابو الحسین مسلم بن حجاج عساکر الدین لقب ہے، 261 جو ہے آپ کی پیدائش، وفات ہے 206 ہجری آپ کی پیدائش ہے۔ امام ترمذی کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ہے، 209 جو ہے نا آپ کی پیدائش ہے اور 279 آپ کی وفات ہے، آپ نبینہ تھے۔ امام ابو داود کا نام جو ہے سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ کی پیدائش 202 ہجری ہے جبکہ وفات جو ہے 275 ہے۔ امام نسائی کا نام اصل میں عبد الرحمن احمد بن شعیب ہے، احمد بن علی نہیں ہے، احمد بن شعیب ہے، اور آپ کی پیدائش جو ہے 214 ہجری ہے
جبکہ وفات جو ہے 303 ہجری ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ ہے۔ آپ کی پیدائش 209 ہے امام ترمذی کے ساتھ، اور آپ کی وفات 273 ہے۔ کچھ صحیف کے بارے میں ہے، یہ بھی اہم سوالات ہیں۔ صحیفہ صادقہ جو حدیث کی پہلی کتاب ہے رسول اللہ کے سامنے لکھی گئی ہے، اس کے جو لکھنے والے جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں۔ آپشن سی درست نہیں ہے بلکہ ڈی درست ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ صحیفہ صحیحہ، اس کو جو ہے نا صحیفہ حمام بن منبہ بھی کہتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہیں۔ صحیفہ حمام بن منبہ یا صحیحہ میں 138 روایات ہیں، اور صحیفہ صادقہ میں 1000 روایات تھیں۔ یہ دونوں صحائف جو ہیں مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں۔ ہاں، صحیفہ حمام بن منبہ جو ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ کو اس کے 2 مخطوطے ملے تھے، برلن اور دمشق سے۔ حفاظت حدیث، حدیثیں محفوظ ہیں، اس کے 3 اہم ذرائع ہیں۔ نمبر 1 حفظ، صحابہ نے حدیثوں کو حفظ کیا۔ کتابت، محدثین نے حدیثیں لکھی ہیں۔ تعامل، کہ حدیث پر عمل بھی کرتے تھے، عمل سے بھی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔ فیض الباری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ انور شاہ کشمیری اس کے مؤلف ہیں، اور اس کو آپ کے شاگرد مولانا بدر عالم مرٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے رہے، اور پھر اپنے استاد کی طرف انہوں نے نسبت کی ہے۔ العرف الشذی، یہ جامع الترمذی کی شرح ہے، یہ مولانا محمد چراغ رحمۃ اللہ علیہ ان کو لکھتے رہے۔ سوال نمبر 22 جو ہے محدث، اس میں فاعل ہے، حدیث پڑھانے والے کو کہتے ہیں۔ حافظ، حافظ کسے کہتے ہیں؟ حافظ اصول حدیث میں اس محدث کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں۔ اور ہاں، حافظ کے ساتھ جو حجت ہے، حجت وہ ہے جس کو 3,00,000 احادیث یاد ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ کس دور میں مرتب ہوا؟ دور نبوی میں، یہ میں بتا چکا ہوں۔ انس بن مالک، حضرت علی اور یہ دیگر تمام صحابہ جو ہے نا ان کے بھی صحائف تھے، یہ بھی دور نبوی کی یادگار ہیں۔ حضرت ابو بکر کا ایک صحیفہ تھا جس میں 500 احادیث تھیں، لیکن پھر آپ نے احتیاط کے پیش نظر وہ جلا ڈالی تھیں۔ اور آپ نے اس کے علاوہ یاد رکھنا ہے کتاب الفرائض زید کا ہے، زید بن ثابت۔ فرائض کسے کہتے ہیں؟ میراث کو، وراثت کو کہتے ہیں۔ اس کو آدھا علم کہا گیا۔ کتاب الفرائض کے امام، سب سے بڑے عالم وہ یہی حضرت زید بن ثابت ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب الاثار امام محمد کی ہے۔ اصل میں جو ہے نا کتاب الاثار، جیسے اوپر آپ پڑھا ہے نا کہ فیض الباری اور دیگر کتابیں شاگرد لکھتے تھے، استاد کی طرف نسبت کرتے تھے، تو اسی طریقے سے آثار ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ کتاب نہیں لکھی ہے، بلکہ آپ نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ آپ کے شاگرد امام محمد نے بھی وہ حدیثیں لکھ لیں، امام ظفر نے بھی لکھی ہیں، امام ابو یوسف نے بھی، تو اس کو پھر اپنے استاد کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کتاب الاثار امام ابو حنیفہ کی ہے۔ اور معطا امام مالک کی ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ جامع سفیان ثوری کی ہے، عبداللہ بن مبارک کی بھی تھی اور باقیوں کی بھی تھی، لیکن جامع زیادہ عبداللہ بن مبارک کی مشہور ہے۔ یہ دور تابعین کی ہیں، یہ 2 صدی ہجری کی کتابیں ہیں۔ صحاح ستہ اور مسند احمد یہ دور تدوین ہے، اس کو آپ کہیں گے 3 صدی ہجری۔ صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ بخاری و مسلم کو۔ شیخین کن کو کہیں گے؟ امام بخاری اور امام مسلم کو۔ اور اگر صحابہ میں شیخین پوچھا جائے تو پھر حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ فقہا میں پوچھا جائے تو پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ معطئین، 2 معطا، اس سے مراد امام مالک کی معطا اور امام محمد کی معطا۔ امام محمد کی اپنی معطا نہیں ہے، یہاں پر بھی وہی امام مالک سے آپ نے حدیثیں سنی ہیں، اس کا نام معطا رکھ دیا ہے، تو جیسا کہ کتاب الاثار ہے۔ 7 صحابہ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں کثیر الروایہ، جن سے 1000 سے زائد روایات مروی ہیں، یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔
ہر صحابہ کی روایات بھی اور ترتیب بھی، پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ. وہ اتنے سادہ نہیں ہے کہ صرف وہ دے دیں، وہ آپ سے نمبر بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ پنجاب میں پوچھا گیا حضرت عائشہ کس نمبر پہ ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کی مرویات 5374 ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کی مرویات یہاں پہ درست نہیں لکھا ہوا، وہ 1660 ہیں، اور حضرت عائشہ کی جو ہیں وہ 2210 ہیں. باقی حضرت عبداللہ بن عمر کی جو ہیں وہ 2630 ہیں. حضرت انس بن مالک کی جو روایات ہیں وہ 2286 ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایات ہیں وہ 1540 ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہیں وہ 1170 ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. کتب طبقات، سوال نمبر 135. شاہ ولی اللہ نے 4 طبقات بتلائے ہیں، شاہ عبدالعزیز نے 5 طبقات بتلائے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ایک ہائی فرسٹ ڈویژن پہ ہوتے ہیں، ایک اس سے لو، ایک سیکنڈ، ایک تھرڈ. اسی طریقے سے کتابوں کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے پہلا جو طبقہ ہے طبقہ اولا، اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک. امام شاہ ولی اللہ نے یہی 3 کتابیں شامل کی ہیں طبقہ اولا میں. اور طبقہ ثانیہ میں جو ہے وہ سنن نسائی ہے، داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، اور سنن ابن ماجہ یہ طبقہ ثالثہ میں. تو صحاح ستہ کی کتابیں انہی 3 طبقات میں ہیں. نوادر الاصول، تاریخ الخلفاء یہ طبقات رابعہ میں ہے. طبقات رابعہ میں جو کتابیں ہیں نا ان میں اکثر ضعیف روایات ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ صحیح ہو، باقی موضوع روایات بھی ہوتی ہیں. جبکہ یہ جو طبقہ خامسہ ہے نا، جو آخری طبقہ ہے، یہ در حقیقت اس کو آپ طبقہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اس میں حدیثیں سرے سے ہوتی نہیں ہیں. اس میں وہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں من گھڑت احادیث درج ہیں، جیسے موضوعات ابن جوزی کی، اس میں درست حدیثیں تو نہیں ہیں، اس میں تو انہوں نے من گھڑت حدیثیں بتائی ہیں. سوال نمبر 140 سے جو ہے کچھ کتب حدیث کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں جس میں 8 شرائط ہوں، جامع کہتے ہیں. تو جامع حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں 8 ابواب کے بارے میں احادیث ہوں. سوال نمبر 41 میں سنن کی تعریف ہے کہ وہ کتاب جو فقہی طرز پہ ہو یا جس میں احکام والی احادیث ہوں، مثلا پہلے طہارت، پھر وضو، پھر غسل، اس طریقے سے، اس کو سنن کہیں گے. اور 142 میں یہ جو تعریف کی ہے یہ مستدرک کی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، مصنف 1 یا 2 کتابوں کو سامنے رکھتا ہے، غور کرتا ہے کہ انہوں نے کن کن راویوں سے روایات لی ہیں، ایک معیار قائم کر لیتا ہے. اور یوں کہ امام بخاری کی یہ شرائط تھی، امام مسلم کی یہ شرائط تھی، پھر ان شرائط پہ مکمل اترنے والی احادیث کو وہ لکھتا ہے جو ان کی کتاب میں نہیں ہوتی، اس کو مستدرک کہتے ہیں. صحابہ کی ترتیب سے جس میں احادیث جمع ہوں اس کو مسند کہتے ہیں. مسند احمد بن حنبل ہے جس میں 40,000 روایات ہیں. اور اپنے شیوخ اور اساتذہ کی ترتیب سے کوئی شخص احادیث جمع کرے کسی کتاب میں، اس کو موجم کہتے ہیں. مثلا ایک شخص کے 10 استاد ہیں، تو جس سے پہلے اس نے پڑھا کتاب کے شروع میں اس کی حدیثیں، پھر دوسرے سے پڑھا اس کی، پھر تیسرے سے، یا پھر یہ ہے کہ استاد کے نام کے لحاظ سے الف جس کا نام آتا ہے اس کی حدیثیں پہلے وغیرہ. ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں جس میں مصنف استاد کے کسی شاگرد کی وہ احادیث جمع کرتا ہے جو اس شاگرد کے علاوہ باقی شاگردوں نے ذکر نہ کی ہوں، اس کو مستخرج کہتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک تعریف ہے. اس میں یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک کتاب ہوتی ہے، اس کتاب والی حدیث کو آپ ذکر کرتے ہیں لیکن سند وہ والی ذکر نہیں کرتے، سند آپ کوئی اور لاتے ہیں، سند وہ بھی درست جو آپ لاتے ہیں وہ بھی درست، اس کو مستخرج کہیں گے. جس کتاب میں کسی خاص مسئلے پر کسی خاص جز پر احادیث ہوں اس کو جز کہیں گے. جیسے جز رفع الیدین امام بخاری کی ہے، رفع یدین کے بارے میں ہے. سوال نمبر 47 ہے ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں جس کا مصنف ایک کتاب کو سامنے رکھ کر اسی کی حدیثیں لاتا ہے لیکن سند ایسی لاتا ہے، یہ بھی مستخرج کی تعریف ہے. پھر اوپر والی جو ہے اس کو ہم پھر دیکھ لیں. ہاں اوپر جو ہے نا
ایک شاگرد کی جو احادیث ہوں اس کو مفرد کہتے ہیں، ایک راوی کی منفرد روایات اگر ہوں تو وہ مفرد ہے۔ 149 سوال جو ہے 148، ایسی کتاب کو کیا کہتے ہیں جس میں ایسی حدیثیں لاتا ہے جن میں کمزوری پائی جاتی ہے، کوئی خفیہ وجہ ان میں موجود ہے لیکن ہر ایک کو پتہ نہیں ہے، تو ان کو کہتے ہیں کتب العلل۔ 40 احادیث والی اس کو 40 کہتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے 40 نووی، ویسے سب سے پہلے 40 عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی۔ صحیح بخاری میں جو کل روایات ہیں وہ 9082 ہیں، 9082 روایات ہیں، یعنی چھوٹی موٹی تمام روایات کو ملا کر، مقررات کو ملا کر یہ اتنی روایات بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے کچھ شروحات کا تذکرہ ہے، اور پھر صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کی وفات کا تذکرہ ہے، پھر متن حدیث کے کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم یا تو ریکارڈنگ کی صورت میں آپ کو بھیج دیں گے یا پھر کل کریں گے۔ فی الحال آپ انہی کو دیکھ لیں، یہی کافی ہیں۔